يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے پاک بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ بابرکت محفل نورانی وجدانی عرفانی یہ بڑے خاص مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ یہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، بڑے اور بڑے وسیع پیمانے پر انتظام ہوتے ہیں، اور ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ اجتماع جو ہیں یہ مسلمان کرتے ہیں۔ تو اگر اجتماعات سے جلسوں سے ترقی ہوتی تو پھر مسلمانوں کی ترقی ہوتی۔ بے شک۔ تو آپ کا قیمتی وقت جو ہے، آپ ماشاءاللہ اکثر نوجوان ساتھی ہیں، تو بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا، ساری چیزیں نعمتیں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ، اور ہر چیز میں ورائٹی ہے، لباس میں بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں میں ہے، دیکھنے والی چیزوں میں ہے، پھلوں میں ہے، پھولوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، دریاؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، کہکشاؤں میں ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور اللہ کریم یہ کس نے، جب آپ فروٹ کھا رہے ہو، آپ سیب کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، ذائقہ اس کا مزے سے کھا رہے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، ادھر خیال کیا یہ کہ جی یہ فلانی دکان تو لیا بڑا میٹھا ہے جی، فلانے باغ دا جو ہے نا جی وہ بڑا ملتان دے جڑے امب نے نا جی وہ بڑے اعلیٰ کوالٹی دے، کدی ادھر بھی دھیان گیا ہے بھی یہ پیدا کن نے کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کدی یہ گیا ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین کو کئی لے کے زمین کو اکھاڑو، دیکھو کہ نیچے کوئی چینی کی بوری ہے، کوئی گوڑا شکر ہے نیچے، یہ مٹھاس کس نے ڈالی ہے؟ یہ پھولوں میں خوشبو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اسی کا وہی ہماری خوراک ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ ظاہری خوراک کیا ہے کہ ہم اس کو مزے لے کے کھا رہے ہیں، اور باطنی خوراک یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس پہ خوش ہوں، یہ احساس کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ جو یہ سمجھتے ہو یا کوئی
دنیا کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اب ہمارا کام ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی عبادت کریں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تو یہ سوچ جو ہے، جس طرح ہمارے ظاہری پیٹ کا اللہ نے مادی چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے پیٹ کے لیے، تو ہماری خوشی کے لیے بھی اس نے انتظام کیا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے طہارت کریں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں اور اس کا احساس کریں کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بنایا ہوا ہے نا، لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ اللہ بڑی مشقت سے ملتا ہے، بڑے مجاہدوں سے ملتا ہے، فاقہ کشیوں سے، چلوں سے ملتا ہے، تو اللہ سے ایک وحشت اور اس سے دور رکھنے کے لیے شیطان کا یہ منصوبہ ہے، اور نئی نئی چیزیں، نئی نئی رسمیں، نئے نئے وظیفے بنائے، اور یہ ذہن بنایا لوگوں کا، کیونکہ شیطان نے کہا اس کو انسان سے حسد ہے۔ اللہ کہتا ہے اے بندے میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اس اکبر۔ نے قسم اٹھائی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں ان کو اغوا کروں گا۔ اللہ، شیطان نے قسم اٹھائی کہ بے شک۔ میں ان کو، تو نے میری بجائے ان کو خلیفہ بنایا ہے تو میں ان کو اغوا کروں گا۔ اغوا کس طرح؟ جی میں پٹھان لے جاندے نے ملا چک کے پشاور، اس طرح نہیں، فرمایا میں ان کے ذہن کو ادھر ادھر کر دوں گا اللہ، تاکہ انہیں پریشان رہے، ہاں جی، اداس رہے، غمگین رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندے میں نے ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے نعمتیں بنائی ہیں، لیکن یہ تو سمجھ کہ ہر چیز کا تو قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، بندہ ہر چیز کا قبلہ، جنت کا بھی قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، انسان جو ہے یہ تیری خادمیں ہیں، یہ تیری نوکرانیاں ہیں، یہ تیرے پاؤں کی جوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو پھل ہیں، پھول ہیں، تو اگر تو انہی میں اپنی کوئی بندہ اپنی ملازمہ کئی قدموں میں بیٹھ جائے تو اس کی تذلیل ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو یہ فرمایا اللہ نے فرمایا کل متاع دنیا قلیل، اے بندے اگر میں ساری دنیا تمہیں دے دوں، ایک ایک بندے کو پوری دنیا کا خزانہ مل جائے، یہ خزانے جو ظاہری نظر آ رہے ہیں یہ نہیں، یہ زمین کے نیچے بھی ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کو میں خزانہ ساری دنیا کا دے دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں چڑیا اپنی چونچ میں پانی میں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ تیرے لیے سب سے خطرہ یہ ہے کہ تو ان کی طرف متوجہ ہو، تیرا دل اس لیے پریشان ہے کہ تو اس عارضی فانی حسن پر مرتا ہے، اور جو وہ حسن ہے جو ان کا خالق ہے، ان کو تو اس لیے بنایا ہے کہ تو ان کو استعمال بھی کرے اور اللہ کی معرفت بھی ساتھ حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ کہ یار یہ کتنا اچھا سیب ہے، یہ کتنے اچھے پھول ہیں، تو اس کی توجہ انسان کی ادھر رکھنے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کو کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ تو بڑا مجاہدہ کر، یہ تو دہشت گردی ہے کسی کو تکلیف میں ڈالنا۔ بے شک۔ اللہ فرماتے ہیں کھولے کل انسان ضعیفہ، قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ضعیف بنایا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر آسانی کروں۔ بے شک۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ قرآن کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے انسان کمزور ہے، تو کمزور پہ ظلم کرنا، کوئی تو اتنے طالب پہ والا ہے یا انہیں تو فاقہ کشیاں کر، وہ روزہ جو ہے
فرضی روزہ ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے. اب سال میں ایک دن مشینیں بند کرتے ہیں فیکٹریوں والے بھی کہ اس کو صفائی ہو، تو کوئی اتنی محنت مشقت نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی صفت خالقیت کی وجہ سے، سبحان اللہ. کہ وہ خالق ہے، اس کا شوق ہے. تو جس طرح ہمیں اللہ نے یہ چیزیں ساری نعمتیں دی ہیں، تو جو یہ چیزیں بتائی ہے، آپ احکام دیے ہیں، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. سبحان اللہ. اور جو چیز جتنی زیادہ انسان کے لیے مفید ہے اتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کو اللہ نے فرض قرار دیا. سبحان اللہ. اس کو فرض قرار دیا جو تیرے لیے مفید ہے، اور پھر تیری فطرت کے عین مطابق ہے. کوئی ایسا مشکل بات نہیں بتائی، جو تیری فطرت یعنی انسان کی فطرت ہے نا، سونا اس کی فطرت ہے، یعنی خوش رہنا انسان کی فطرت ہے. کوئی غمگین رہنا پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیری خوشی کا انتظام کیا ہے، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. اب بندہ پریشان ہے جی، تو اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں ان کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے دوست ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں، میرے دشمنوں کو پریشانی ہے، اللہ کے دشمنوں کو پریشانی ہے. تو اللہ کے دوست وہ ہیں جو ہر بات میں اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں. اتنی سی بات ہے، ہاں جی، ذرا سی بات تھی. اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا فقط ریب داستان کے لیے. سبحان اللہ. اب دین کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، پھر اس اتنا ڈراؤنا. اور ایک بچہ ہے ہمارا روحانی شاگرد ہے، تو اس نے اپنے استاد کو کہا، جو ٹیچر ہے اس کا اسکول کا، اس کو اس نے دعوت دی کہ ہم شاہ صاحب کے بعد جاتے ہیں تو ہمیں بڑا فیض ملتا ہے، تو استاد جی آپ بھی آئیں. تو وہ استاد ایسے آج کل اقبال کہتا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، ہاں جی، نہ علم نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ. سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے میں مدرسہ سے ان استادوں یہ ایسے ہیں کہ پڑھا رہے ہیں سبق شاہین بچوں کو خاک بازی کا. سبحان. یہ بچے شاہین ہیں، ان کی عرصی پرواز ہے، لیکن وہ استاد کیا کہتا ہے اس دور میں اگر کوئی کہے نا کہ فیض تو یہ نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے. اس دور میں کہیں سے فیض ملنا مشکل ہے. تو میں نے کہا وہ تیرا استاد بدبخت ہے. ہاں جی، ابلیس کا معنی کیا ہے؟ مایوس. تو میں نے کہا میرے محبوب پاک نے تو یہ فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ جی جی. میں آپ کو بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں. جب آپ جائیں گے تو آپ محسوس کریں کہ ہم پر کتنا ہم سے بوجھ اتر گیا ہے، کتنا. اب بڑے آستانے ہیں نا، فلاں شریف آستانہ عالیہ فلاں شریف، تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف کا فیض ہے. سبحان اللہ. سبحان میں نے جو اللہ. کتاب لکھی ہے، سبحان اب اللہ. دنیا کے پاکستان کے بڑے بڑے علماء جن تک پہنچی ہے وہ یہ مان رہے ہیں کہ اس میں فیضان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور کتنا آسان ہے. ہاں جی، تو میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اے صحابہ یہ بتاؤ کہ کامل ایمان کس کا ہے؟ اللہ. انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کامل ایمان تو ہمارا ہی ہو سکتا ہے جب ہم نے آپ سے ڈائریکٹ اللہ. فیض حاصل کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے. تو میں تمہارا نہیں، سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو
تو فرمایا تم تو میرے پاس ہو، تم نے نبی کو دیکھا ہے، وحی کو آتے دیکھا ہے، اللہ کا کلام اترتے دیکھا ہے، تمہارا ایمان اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرمایا وہ لوگ جو بہت بعد میں آئیں گے، جو فتنوں کا دور ہوگا، یہ جو ہمارا دور ہے نا، جی تو ان کا ایمان اچھا ہوگا، اور تم 9% عمل کرو اور 1% نہ کرو تو پھر بھی تمہارا مواخذہ ہے، تمہارے پوچھا جائے گا، لیکن وہ 1% پہ بھی عمل کریں گے تو پھر بھی ان کا ایمان اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ نقیب جہل استاد کہہ رہا ہے، ان کی ڈیوٹی، اور جو مولوی بھی کیسے ایسے ہیں کئی، وہ ڈراتے ہیں۔ ایک مولوی مجھے کہتا ہے جی، وہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان اللہ کے اوپر 70,000 قسم کے حجابات ہیں، 70,000 قسم کے پردے ہیں اللہ پر۔ اللہ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ اللہ کے اوپر 70,000 پردے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کوئی کڑی ہے، اس کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے آپ؟ جی اس کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے پھر آپ ہی بتا دیں۔ میں نے کہا تسی اللہ دے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان تسی ملوانے جڑے ہو، تسی رکاوٹ بنے ہوئے جے۔ اللہ اقبال کہتا ہے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ اس بھی وہ بھی کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی میری بات کر رہے ہیں، علماء کی۔ میں پورے پاک آپ کو صرف نہیں، شیخو پورا والوں اور فرقہ بھاگ والوں، میں یہ بات پوری امت مسلمہ تک، جہاں تک میری آواز جائے میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ پر بھی فرض ہے جو آج میری بات سن رہے ہو، یہ نہیں سن کے لنگر کھا کے ختم پڑھنے لیے محفل نہیں ہے، یہ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے آج ہم نے پہلا قدم اٹھانا ہے، اللہ کی طرف سبحان اللہ پہلا قدم اٹھانا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اے بندے پہلا قدم ہی تو نے اٹھانا ہے، پھر میں تیرے علاوہ بھی آواں گا۔ سبحان اللہ ہاں، اور یہ باتیں نہیں بتاتے، لیکن آپ جب اپنے ذہن سے کسی مولوی سے آپ جا کے نا، علماء کی شان وہ ہے اور ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، میں عالم وہ ہیں جو اللہ سے جن کا رابطہ ہے، سبحان جن کے دل میں اللہ اللہ کا خوف ہے۔ سبحان اللہ علماء کی تو ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، یہ جو جہل ملوانے ہیں، جو کہتے ہیں خدا جو ہے وہ بڑی مشقت سے ملتا ہے اور وہ بڑے چنوں سے ملتا ہے، اور وہ اس کا بڑا ڈر سناتے ہیں، وہ بڑا سخت ہے، وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ بندے کو، تو ان کی میں بات کر، میں نے کہا تم ہی، جس طرح اقبال کہتا ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، اللہ پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ بندے اور مخلوق جب وہ تیری طرف آنا چاہتا ہے، وہ سبحان کہتا تو ایک قدم اٹھا، میں 10 قدم اٹھاؤں گا، سبحان اللہ کہتا کہ یہ حدیث قدسی یہ ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ پہلا قدم تو نے اٹھانا ہے، اور وہ قدم کون سا ہے؟ کبھی کسی نے بتایا ہے؟ جو سب سے اہم، یہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، شیطان نے کہا میں تمہیں اغوا کروں گا، تو یہ سازش مدرسوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے اور دینداروں کے ذریعے آئی، کہ وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، اللہ کو پانا اس دور میں بڑا مشکل ہے، تو میں کہتا ہوں اتنا آسان ہے، اتنی اور کوئی بات آسان ہے ہی نہیں۔ بے شک تو پہلا قدم کون سا ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے؟ اللہ کہتا تو پہلا قدم تو اٹھانا ہے، تو پھر میں تیرے کو، تو ایک قدم اٹھائے گا میں 10 قدم آواں گا۔
سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث پوچھو. اللہ فرماتا تو آہستہ آہستہ ہاں میں دوڑ کے آؤں گا تیری طرف. سبحان اللہ ہاں جی. اور اسی وجہ سے یہ جو میں نے اٹھایا ہے، جو میں نے قدم اٹھایا ہے، اور یہ کتاب بھی میں نے لکھی ہے، ابھی آپ اس کو لے کے جائیں، دوسروں تک بھی پھیلائیں، اپنے گھروں میں اس کا درس دیں. اس میں وضو کی اہمیت، طہارت کی اہمیت. کیوں؟ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ چیز عطا کی اور یہ تیرے فائدے کے لیے ہے. اب میرے پاس بہت سے ایسے کیس آتے ہیں، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں تو جنات ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، اور جو بندے پریشان ہیں، جن کے اوپر وسوسے اور ہر وقت بے چینی، تو ان پر شیاطین اکثر لوگوں کے ساتھ. یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے جس سے ساری قوم ڈر رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے تو جو اتنا خطرناک وائرس ہے، فرمایا اگر یوسوس فی صدور الناس، یہ ساری دونوں آیتیں جو ہیں اس بارے اتاری ہیں کہ شیاطین جو ہیں، اگر تو ناپاک رہے گا تو تیرے اوپر شیاطین آئیں گے. ہاں جی. تو وضو کر، تو صحیح طریقے نال طہارت کر، تے صحیح طریقے نال وضو ہوئے، تے پھر تو نماز پڑھ، تے تو پھر محسوس کر کنی ٹھنڈ پئی ہے. سبحان اللہ جب اندر روشنی ہوگی پھر ہم کل بھی ذکر بتاتے ہیں. تو وہ پہلا قدم کون سا ہے اللہ کی طرف جو آج جانا چاہتے ہیں؟ جو مسلمان ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کے جمع ایمان کی رمق باقی ہے، وہ میری اس بات پر آج وہ لے کے جائے اور دوسروں تک بھی پھیلائے. اور وہ پہلا قدم یہ نہیں ہے آپ نے کو کئی مارنی ہے، یا کسی تلوار چلانی ہے، یا فاقہ کرنا ہے، یا الٹا لٹک کر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے. وہ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے ارادہ کرنا ہے. سبحان اللہ اب لوگ 35 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایک جگہ میں تبلیغ کر رہا تھا نا، تو میں نے کہا اگر طلب ہو، اگر محبت ہو، اگر نیت ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سبحان تمام اعمال کا دار و مدار نیت نیتوں پر پر ہے. ہے. سبحان اللہ ہاں جی. تو اسی وضو سے، اسی طہارت سے، اسی ذکر سے جو ہم بتاتے ہیں، اور وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی جلیاں نہیں لگانا. لوگ ذکر کا بھی آج تک ان کو سمجھ نہیں ہے. تو ذکر کا مطلب ہے کہ یہی خیال رکھنا ہے کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ احساس کرنا، احساس سبحان اللہ ذکر کا مطلب. اور یہ جو بتائے ہیں احکامات، یہ بھی احساس کو بیدار کرنے کے لیے. وضو جو بتایا کہ تو یہ احساس کر کے میں تیاری کر رہا ہوں اللہ کی طرف. تو یہ احساس کرنا، اللہ کا احساس کرنا، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی ذکر ہے. کام آپ اپنا کریں، دکانداری اپنی کرو. اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم، مردان خدا وہ ہیں جو کاروبار میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہاں جی. اللہ تو میں تقریر کر رہا تھا ایک جگہ، تو میں نے کہا اسی وضو سے، اسی احساس سے، اسی طہارت سے آپ اللہ کو پا سکتے ہیں. اللہ کو پا سکتے ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میرے دائیں بائیں 4-5 مولوی بیٹھے تھے. وہ بندہ کہنے لگا جی جی ایڈا آسان اللہ نو پانا تے انہاں مولویاں نو کیوں نہیں ملیا؟ اللہ اللہ انہاں دا کام ہی وضو کرنا، 24 گھنٹے وضو کرتے رہتے ہیں، بانگاں نہیں رکھتے ہیں، نمازاں ہی پڑھاتے ہیں. انہاں نو کیوں نہیں اللہ ملیا؟ میں کیا انہاں نو تاں نہیں ملیا، یہ اللہ نو لبن ٹرے ہی نہیں ہے تے حلقے واسطے، بریانی واسطے مردے نے، یا کوئی مسیت لب جائے چنگی، یا کوئی اپنا کام ٹکر پانی دا ہو جائے. جدوں یہ کوئی غوث پاک جی تے ماں نے آکھے جا عبد القادرہ
تو جا تے اللہ دی اللہ دے واسطے اللہ کے پانے کے لیے وہ تو گیا تھا تو سبحان عبد القادر بن اللہ گیا سبحان اللہ تے اتنے سی پانے ہی نہیں اے جڑا نا آ جڑا بچہ ہے یہ تے بڑا سیاح ہے ماشاءاللہ خوبصورت ذہین ہے اینو میں وکیل بنانا ہے تے آ جڑا بچہ ہے اینو میں ڈاکٹر بنانا تے آ جدی لت مزور ہے نا اینو مدرسے پا دو چلو اپنے جوگا تے ہو جائے اللہ تو اللہ قربانی ختم آؤں گے مزید لفظ میں نے کہا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے 35 سال ہو گئے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ احساس ہی نہیں ہے ہاں جی اللہ کو پانے کے لیے پہلا ارادہ کرنا پڑتا ہے پہلا قدم یہی ہے تم نے ارادہ کرنا ہے تو آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ماشاءاللہ بڑا کامیاب پروگرام اتنے آپ آئے ہیں اس کو یہ کتاب بھی ابھی دکھاؤ کتاب بھی دکھاؤ تو پورے اس کا آپ درس دیں گھروں میں یہی باتیں ہیں بڑے یہاں جلسے سنے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ نوجوان جو پریشان ہیں جن کی اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ شاہین ہیں ان کے بالوں پر کاٹے ہیں تو ان جاہل پیروں نے بابوں نے مولویوں نے تو میرے نبی کا یہ پروگرام ہے اور خدا کا بھی یہ پروگرام ہے اور ایک شیطان کا پروگرام ہے کہ دوزخ میں سارے جائیں جنت میں کوئی نہ جائے لیکن میرے نبی کا یہ پروگرام ہے کہ سارے جنت میں جائیں سبحان اللہ سبحان اس کا اللہ طریقہ یہاں سے آپ شروع ہوں طہارت صحیح نہیں ہوتی تو میں نے دیکھا ہے اعمال تو ہو رہے ہیں لیکن ان کا کہ اس میں ایمان پیدا نہیں ہو رہا لوگ حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں میری بات پر توجہ ہے آپ کی جی۔ عمرے لوگ کر رہے ہیں ہر سال جاندے نے کئی ہیں جی تے بڑے پھر فخر نہ لاندے ہیں جی میں ادھر تکا ماریا دوجہ میں ادھر ماریا تے میں اتھے چمڑ لگ گیا تے میں چم کے لے سمجھ لوں تے میں کہا پھر میں نے یہ دس کنے عمرے ہے جی میں 18 کو کر لینا اللہ تے میں ہے اور کی کرنا ہے تو ماشاءاللہ تجد بھی میں پڑھنا نہیں 4 بجے میں اٹھ پہنا ہوں تجد پڑھنا پھر میں تے میں کہا جی صاحب یہ دس تیرے تے لعنت کیوں پہ رہی اللہ میں بھی عمرہ کیتا ہے اور میں نے دیکھا ہے لوگ عمرے کر رہے ہیں تجد بھی پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن ان پر لعنت پڑ رہی ہے اللہ کس لیے پڑ رہی ہے کہ ان کی طہارت ٹھیک نہیں ہے استنجائی ٹھیک نہیں اللہ تے اللہ آندا ہے میں پاک ہاں میرے کو آنا تے پر پاک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نیت بھی پاک ہوئے لیکن نیت کتوں پاک ہونی چاہیے تیرا جسم ہی پاک نہیں جسم پاک ہوگا تو نیت پر اثر پڑے گا سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ اگر نیت پہلے جسم پاک ہوگا طہارت صحیح ہوگی اس کے اثرات تیری اصل مقصد تو یہ نیت کو ٹھیک کرنا بے شک بے شک تو جب صحیح طریقے اتنے بڑی لائی ہوئے خوشبو تے لباس بھی بڑا سو قیمتی پایا ہوئے لیکن استنجا ہی نہ صحیح ہوئے تو اس پر شیاطین خناس اس پر ہوں گے اس پر لعنتیں پڑیں گی جو اللہ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میری نماز کے قریب بھی نہ آؤ تو نماز نہ پڑھے تو وہ بات ہے نا وہ ایک اس کا وضو صحیح نہ ہو طہارت ٹھیک نہ ہو پھر وہ نماز پڑھے تو اس پر اتنی لعنتیں پڑیں گی ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو جائے اس کو فیض نہیں ملے گا تو آج سے آپ اس بات کو کریں ایک ہفتے کے بعد مجھے بتائیں اگر فیض نہ ملا تو میں نے کسی نیویں تھا با لیا اللہ جی اور یہ ان میں فیضان مصطفیٰ ہے یہ نبی پاک کا فیض ہے سبحان اللہ کسی پیر کا نہیں ہے اور ذکر ہم بتاتے ہیں ادھر دل ہے بائیں طرف دل ہے
تو کل بھی ذکر بھی بتاتے ہیں، وہ بھی سیکھو، کوئی پیسہ نہیں ہے، صرف محبت شرط ہے، بے شک وہ ذکر سیکھو جی، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان آسمانی مخلوق ہے، یہ زمینی مخلوق نہیں ہے، سبحان اللہ یہ واحد مخلوق ہے جو آسمانی ہے۔ تیری پرواز عرش پر ہونی چاہیے۔ عالم ملکوت تو کیا، اقبال کہتا ہے یزداں بے کمن داور اے ہمت مردانہ، فرمایا جبریل و میکائیل کے پیچھے نہ لگ، اللہ کی طرف، اللہ تے جال سٹ۔ سبحان اللہ ہیں؟ سبحان اللہ میں تیری پرواز تو اتنی اونچی ہے، سبحان اللہ انی جاہل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اپنا، انسان کو۔ سبحان تو اللہ تم پر یہ بوجھ، جو بڑے پریشانیاں نا، کاروبار میں بھی پریشانیاں ہیں، اور بھی بڑیاں پریشانیاں، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، تو جب اندر اندھیرا ہوگا تو بے باہر اندھیرا ہونا ہی ہوگا۔ بے شک بے شک تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، میں پاک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ پاکی کا طریقہ بھی میرے نبی نے بتا دیا، یہ صحیح طہارت ہو جی۔ اب وہ بڑے بڑے بابو ہیں تو استنجا کرتے ہیں، وہ اس میں رطوبت رہ جاتی ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، فقہ بھی یہ کہتی ہے کہ اس نالی میں رطوبت رہ جاتی ہے، تو جب وہ نماز پہ پڑھے گا پھر اس پر لعنت پڑے گی۔ تو طہارت سے صحیح ہو تو اس کے اثرات انسان کے ذہن پر پڑتے ہیں۔ کئی بندے اس وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں، اور ٹینشن جو ہے، جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، اب بہت سارے آپ سروے آپ نے سنا ہوگا کہ سروے ہوا کہ کتنے لاکھ آدمی پاکستان میں نفسیاتی مریض ہیں، اور نفسیاتی جتنے